على حبيبه المصطفى وعلى أصحابه ومن اتبعهم بالتقى والهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين الله الله سبحان الله العظيم وبحمده سب سے پہلے دعا کرتے ہیں اللہ عز و جل جناب میاں غلام محمد غلام مصطفیٰ الطاف وغیرہ کے والدین محترمین مرحومین کو مغفرت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان مرحوموں کو بخشش کی دولت سے سرفراز فرمائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم کنار کرے، جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنائے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جو آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کے عمل ختم ہوتے ہیں، زندہ ہے تو عمل کرے گا، نیکی کرتا رہے گا، فوت ہو گیا، موت آ گئی تو پھر اب نیکیوں کا دروازہ بند، سوائے تین چیزوں کے۔ حضور نے فرمایا ہاں تین چیزیں ہیں، یہ تین صورتیں ہیں، ان تین صورتوں میں فائدہ ملتا رہے گا، وہ قبر میں ہے پھر بھی فائدہ ملتا رہے گا۔ تو یہ تین چیزیں عجیب ہیں۔ حدیث مسلم شریف کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اور امت کو سمجھایا۔ نمبر اول صدقہ جاریہ، اس نے گھر بنایا، گھر کسی غریب کے حوالے کر دیا، غریب آدمی گھر میں زندگی گزار رہا ہے، اس نے چونکہ گھر غریب کو دے دیا، یہ قبر میں لیٹا ہوا ہے، غریب گھر سے نفع اٹھا رہا ہے، قبر میں اس کو ثواب ملتا رہے گا، ہے تو قبر میں لیکن روز اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اپنی زندگی میں صدقہ جاری ہے، ایک ایسا صدقہ دیا جو کہ جاری ہے، غریب تو نفع اٹھا رہے ہیں نا، غریب جو روزانہ گھر سے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ گھر تو بڑی چیز ہے، آپ نے کسی کو ایک جوڑا دے دیا کپڑے کا، ایک سوٹ دے دیا، آج غریب کو کپڑا دے دیا، وہ بیچارہ فوت ہوا، دینے والا فوت ہو گیا قبر میں، غریب نے کپڑا پہننا شروع کیا، جب تک غریب کپڑا پہنتا رہے گا قبر والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ ہمارے نبی آئے اور ہمیں سمجھا دیا، چونکہ وہ غریب تو فائدہ اٹھا رہا ہے نا۔ اللہ سبحان اللہ، اگر کسی آدمی کو قرآن مجید خرید کر دے دیا، وہ آدمی قرآن کھول کر پڑھتا ہے، جب تک قرآن پڑھتا رہے گا، یہ قرآن موجود ہے، اس کو قبر میں ثواب ملتا ہی رہے گا۔ کسی نے مسجد بنائی، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، قبر والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ کسی نے مدرسہ بنایا، لوگ طلباء علم سیکھتے رہیں گے، سایہ لیتے رہیں گے، نفع اٹھاتے رہیں گے،
قبر والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ کی بہت سی قسمیں ہیں، کوئی بھی قسم ہو ثواب ملے گا۔ نمبر 2، حضور نے فرمایا اور علم ينتفع به، کسی کو علم پڑھایا، کسی کو نماز کا طریقہ سکھایا، جب تک وہ آدمی نماز پڑھتا رہے گا اس سکھانے والے کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ صرف نماز نے سکھائی، اللہ کسی کو قرآن مجید سارا پڑھایا، وہ دور کرتا رہے گا زندگی میں جب تک وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے گا، چونکہ پڑھایا اس نے ہے، وہ اب قبر میں ہے، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ کسی کو دینی علم پڑھایا، عالم دین بنایا، وہ بیچارہ فوت ہوا، جب تک عالم دین عمل کرتا رہے گا، دوسروں کو پڑھاتا رہے گا، اس مرحوم کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ میرے استاد تھے، استاد مرحوم محمد نواز حکیم تھے اور عالم تھے، نیک آدمی، حکیم تھے، اپنا حکمت کا کام بھی کرتے تھے۔ میں کسی سے چندہ نہیں کروں گا، میں کسی کے آگے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، مجھے ہنر دیا ہے، میں طبیب ہوں، میں حکیم ہوں، تو پھر جو بیمار آئیں گے اس کا مرض دیکھ کر دوا دوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے روزی دے گا۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں عالم پہ لوگوں کے سامنے جاؤں نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہنر دے سیکھتا رہوں گا۔ میں اس کی دکان میں جا کر سبق پڑھتا تھا، استاد مجھ سے اتنا خوش تھا، پھر یہ فرماتا، مولوی صاحب میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، میری وصیت قبول کرنا۔ جی استاد بتاؤ کیا وصیت؟ بیٹا میری وصیت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد تو علم پڑھاتے رہنا، میں جو آپ کو علم پڑھا رہا ہوں، آپ سے محنت کر رہا ہوں، آپ کو اچھی طرح پڑھا، آپ اچھے آدمی ہیں، بہت سمجھدار طالب علم ہیں، محنتی ہیں، بس قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ اے محمد نواز تو نے دین میں زندگی میں کون سا اچھا کام کیا؟ میں یہی عرض کروں گا اللہ تعالیٰ میں ہادی بخش کو پڑھایا ہے۔ بس قیامت کے دن میرا عمل یہی ہے، مجھے پوری زندگی میں اپنی کسی نیکی پر بھروسہ نہیں، اگر میں نے زندگی میں نیکی کی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو علم پڑھایا۔ تو میری وصیت آپ کو یہ ہے کہ آپ پڑھاتے رہو۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے استاد کیوں یہ وصیت کی؟ بیٹا آپ پڑھاتے رہیں گے، جتنا لوگوں کو فائدہ ہوگا سب کا ثواب مجھے بھی ملتا رہے گا۔ میں عالم ہوں، میں قبر میں جاؤں گا، میں نے آپ کو پڑھایا، آپ نے پھر دوسروں کو پڑھایا، آپ عمل کرتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے نا، ان سب کا ثواب مجھے ملتا رہے گا۔ میں قبر میں لیٹا ہوں، ثواب آتے رہیں گے، ثواب۔ سبحان اللہ، عالم تھے، ان کو پتہ تھا نا، پتہ تھا تو پھر مجھے وصیت کر رہے تھے۔ بیٹا میں ایک اور وصیت بھی کرتا ہوں، وہ وصیت یہ کہ میری نماز جنازہ آپ پڑھائیں۔ آپ نے میری نماز جنازہ پڑھے، مجھے یقین ہے کہ آپ کی دعا اللہ قبول کرے گا، میری بخشش ہو جائے۔ مانا اس کا مجھ پر اعتماد تھا، استاد کا اس فقیر پر بھروسہ تھا۔ یہ 3 باتیں جب فارغ بیٹھتے پھر یہ بات شروع، بیٹا میری آپ کو 3 وصیتیں ہیں، میری وصیتیں مانا۔ بس میں نے زندگی میں اگر کسی کو پڑھایا وہی آپ ہیں، آپ کو پڑھایا، بس میرے شاگردوں میں آپ ہی میرے شاگرد ہیں، قیامت کے دن میں آپ پر فخر کروں گا، میری بخشش کے ذریعہ آپ بنیں گے۔ نمبر 2 میری آپ کو وصیت ہے، میرا جنازہ آپ پڑھائیں گے، اور میری آپ کو وصیت ہے کہ علم پڑھاتے رہنا، جتنا لوگوں کو فائدہ ملتا رہے گا اس کا ثواب مجھے ملتا رہے گا۔ ایسی اچھی بات کہی، ایسی اچھی بات کہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ مرنے کے بعد 3 چیزیں آپ کو ملتی رہیں گی، 3 چیزیں، صدقہ جاریہ بھی ملتا رہے گا، علم جو پڑھایا اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ نمبر 3 ایک تیسری صورت بھی ہے، تیسری چیز بھی ہے، او ولد صالح یغفر له یدعو له، نیک اولاد، آپ کی نیک اولاد ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ولد عام ہے، بیٹا یا بیٹی، صالح اولاد ہو، صالح بیٹا، نیکوکار بیٹا، نیکوکار بیٹی، یہ آپ کے لیے دعا کرتا رہے۔ آپ قبر میں لیٹے ہیں،
بچہ دعا کرتے اللہ میرے ابا کو بخش، قبر میں تجھے اس کی دعا کے تحفے ملتے رہیں گے۔ وہ بیچارہ فوت ہو گیا، وہ قبر میں ہے، بچہ بیٹا جو پیچھے ہے، وہ بیٹا جو دعا کر رہا ہے، دعا اللہ میرے ابا کو بخش، اللہ میں نے یہ خیرات کی ثواب ابا کو پہنچا، اللہ میں نے کچھ قرآن پڑھا اس کا ثواب ابا کو پہنچا دے، یہ ثواب بھی پہنچ جائے گا، خیرات بھی پہنچ جائے گی، یہ دعا بھی پہنچ جائے گی۔ آپ سے لوگ پوچھیں گے بھئی کیوں دعا کرتے ہو، کیا فائدہ؟ بس اس نے نیکی جو کی اپنی زندگی میں عمل کیا تو کیا، ابھی اس کو کیا فائدہ ہوگا، تمہاری دعاؤں سے کیا ہوگا؟ اس کو کہو کہ ہم محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں، ہمارے نبی نے ہمیں یہی فیصلہ فرمایا کہ اولاد نیک اگر ابو کے لیے دعا کرے گا تو ابو کو قبر میں دعا پہنچے گی۔ ہم تیری بات مانیں یا محمد الرسول اللہ کی بات مانیں؟ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم تو مدینے والے کے در کے غلام ہیں، ہم تو اس کی بات مانیں گے۔ اولد صالح يدعو له، کچھ لوگوں کی عادت کرتے نہیں دعا نہ مانگو، دعا ختم، کچھ دعا ماں کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کا بندہ دعا بھی پہنچتی ہے، دعا بھی کارآمد ہے، دعا بھی فائدہ مند ہے، دعا بھی ایک ہدیہ ہے، دعا ایک سوکھڑی ہے، دعا ایک گفٹ ہے جو اس کو ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر والے کو جب یہ دعا پہنچتی ہے وہ اتنا خوش ہوتا ہے قبر والا کہ اس کو روئے زمین کی دولت ملے، بادشاہی ملے، پوری دنیا میں جو کچھ نعمتیں سب ملے، اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا دعا سے خوش ہوگا۔ نبی نے تو ہمیں یہی سمجھایا، روئے زمین کی دولت ملے، پوری دنیا اس کو ملے، عمران خان کی دولت ملے، نواز شریف کی دولت ملے، بے نظیر کی دولت ملے، امریکہ ملے، برطانیہ ملے، پوری دنیا اس کو ملے، اتنا خوشی نہیں ہوگی جتنا دعا کے دو لفظوں سے اس کو خوشی ہوگی۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے، ترمذی شریف صحاح ستہ کی کتاب ترمذی میں ہے۔ تو یہ دعا کتنا فائدہ مند ہے، دعا کتنا یہ اثر رکھتی ہے۔ کسی عالم دین سے آپ پوچھیں، حضور نے فرمایا اولاد نیک جو دعا کرے، حضور نے یہاں لفظ نیک کیوں بڑھایا؟ اولد صالح يدعو له، صالح اولاد جو ابا کے لیے دعا کرے، یہ دعا مرحوم کو قبر میں پہنچتی ہے۔ جناب رحمت فقیر قبر میں ہیں، ہم اب دعا، میں نے بھی دعا کی اللہ والدین کو بخش، یہ لفظ میں نے ابتدا میں کہے نا، یہ دو لفظ میرے وہاں پہنچ گئے، دو پہنچ گئے، پھر آخر میں دوبارہ دعا کریں گے، یہ ہماری دعا وہاں پہنچ جائے گی۔ رحمت فقیر کو اتنا خوشی ہوگی، روئے زمین کی بادشاہی ملے اتنا خوشی نہیں ہوگی۔ حضور نے یہاں ولد کے بعد لفظ صالح کو بڑھایا، نیک اولادی، نیک کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ دعا وہ اولاد کرتی ہے جو نیک ہو۔ حضور نے اشارہ دے دیا کہ جو دعا کرنے والی اولاد ہے وہ نیک ہوتی ہے، نیک اولاد دعا کرتی ہے، اس لیے حضور نے اتفاقی طور پر مبنی پر حقیقت لفظ صالح بڑھا دیا، فرمایا جو اولاد ابا کے لیے دعا کرے سمجھو وہ اولاد نیک ہے، صالح اولاد، صالح۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو جاہل ہوگا، فاسق ہوگا، نشئی ہوگا، بے نماز غافل ہوگا، وہ کہاں ابو کو یاد کرے گا؟ وہ تو یاد بھی نہیں کرے گا، کہ گیا تو گیا، جان چھٹ گئی، اس کو اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ کبھی دعا کرے۔ جاہل جو ہوا، فاسق جو ہوا، بد دماغ جو ہوا، فاسق جو ہوا، کیسے دعا کرے گا؟ تو حضور نے فرمایا صالح اولادی دعا کرے گا، اس لیے لفظ صالح بڑھا کر فرما دیا کہ جو بیٹا دعا کرے گا وہی صالح ہے، صالح کو چاہیے کہ دعا کرے۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ دعا قبول صالح کی جلدی ہوتی ہے۔ عام آدمی دعا کرے تو اللہ کی مرضی ہے، قبول کرے بھی مالک ہے، قبول نہ بھی کرے مالک ہے۔
اگر نیکوکار اولاد ہے بس دعا نکلی، چونکہ نیک ہے تو دعا جلدی قبول ہوتی ہے، اس لیے حضور نے یہاں لفظ صالح بڑھا کر یہ سمجھا دیا کہ دعا اس کی قبول ہوتی ہے جو ولد صالح ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ کو کچھ لوگ کہیں گے جی یہ کیسی، قرآن میں ثابت ہے کیا دعا؟ ابو کے لیے دعا قرآن میں؟ اس کو کہو کہ قرآن میں بھی ابا اماں کے لیے دعا موجود ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش، ولوالدی، اور میرے ماں باپ کو بخش۔ قرآن ہے یہ۔ اس دعا کو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، کئی لوگ اتحیات درود کے بعد رب اجعلنی کو پڑھتے ہیں۔ رب اجعلنی جو مسلمان پڑھتا ہے تو روزانہ 5 بار اپنے ابو کے لیے دعا کرتا ہے۔ جو مسلمان روزانہ اتحیات کے بعد یہ رب اجعلنی والی دعا کرتا ہے تو وہ نمازی آدمی روزانہ 5 بار اپنے ابو کے لیے ہدیہ بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر آپ اپنے بچے کو اگر نمازی بنائیں گے، اگر آپ کا بیٹا نمازی ہو گیا تو بس شکر کر، اللہ کا شکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے یاد کر رہا ہے۔ نمازی جو ہے نماز میں جو دعا کرے گا تو ابو کے لیے ضرور دعا کرے گا۔ آپ قبر میں ہیں، بیٹا تیرے لیے دعا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ۔ اللہ، ہمارے نبی آئے، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، کس طرح ہم زندگی گزاریں۔ ہمارے زمانے میں دعا کا بڑا جھگڑا ہے، کہتے جنازے کے بعد دعا کرو نہ کرو بھائی، مرنے کے بعد دعا ہے یا نہیں؟ اللہ کا بندہ، یہ جو آپ جنازہ پڑھتے ہیں یہ جنازہ کیا ہے؟ آدمی مر گیا تو بس اس کو جلدی دفن کرو، مر جو گیا تو جلدی قبر میں جا کر ڈالو، نہیں، مرنے کے بعد ہم اس کو غسل دیتے ہیں، پھر کفن پہناتے ہیں، پھر سامنے رکھتے ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے نماز والی شکل میں، پھر اس کے لیے دعا کا، اللہ کی تعریف، نبی کی تعریف کر کے پھر کہتے اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ ہمارے اس میت کو بخش، اللہ یہ جو سامنے میت رکھی اس کو بخش۔ یہ سارے لوگ اکٹھے اس میت کے لیے دعا کر رہے ہیں، معلوم ہوا مرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر کوئی مر گیا، مرنا مرنا روح نکل گئی، روح نکل گئی، اب کوئی دعا کا فائدہ نہیں، پھر جنازہ کیوں پڑھتے ہو؟ جنازہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد دعا کام کرتی ہے، یہ بات ہے۔ باقی جی جنازہ ہو گیا، جنازہ کے بعد اب دعا کرنا ہاتھ اٹھا کر، اس کا بھی جھگڑا ہوتا ہے ہمارے زمانے میں مولویوں کا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بعد والی دعا فرض نہیں، اسلام اس کو فرض نہیں بنا، ضروری نہیں بنایا، نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے۔ اگر کوئی دعا کرے تو منع بھی نہیں، یہ بار بار ابو کے لیے روزانہ 10 بار دعا مانگو، 20 بار دعا مانگو، 100 دفعہ دعا مانگو، کوئی منع نہیں، 1,00,000 بار ابو کے لیے دعا مانگو پھر بھی جائز ہے۔ ضروری تو نہیں، اگر کوئی 1 دفعہ مانگے بھی کافی ہے، کوئی 2 دفعہ مانگے بھی سبحان اللہ، 5 دفعہ مانگے تو الحمدللہ، 10 دفعہ تو سبحان اللہ، 100 دفعہ تو ماشاء اللہ، 1,00,000 دفعہ تو پھر اس کو آپ حج بیت اللہ۔ بھئی کوئی اچھی چیز ہے، منع تو نہیں۔ ایک آدمی روزانہ صبح سے لے کر شام تک اللہ میرے ابا کو بخش، 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 غلط تو نہیں، صحیح ہے، کرے، منع تو نہیں، اچھی بات ہے۔ آپ اس کو کیوں روکتے ہیں؟ اگر وہ اچھی بات کہہ رہا ہے، زبان سے دعا کر رہا ہے تو اچھی بات ہے، منع اس کو آپ نہ کریں، ضروری نہیں۔ جو نہیں اس طرح کرتا اس کو زجر نہ کرو۔ بلا وجہ چھوٹی بات پر جھگڑا آپ کرتے ہیں، جو دعا مانگتے ہیں الحمدللہ مانگیں، نماز کے بعد بھی دعا ہوتی ہے، اس کی مشابہت ہے، مانگو۔ جو نہیں مانگتا اس کو آپ تنگ بھی نہیں کرو، اس کو برا بھلا بھی مت کہو۔ اسلام ایجاد، ایک آدمی داڑھی کو سفید چھوڑتا ہے ٹھیک ہے، ایک آدمی اس کو مہندی لگاتے پھر بھی ٹھیک ہے، بھائی مہندی لگائے پھر بھی ٹھیک، ایسے سفید چھوڑے پھر بھی ٹھیک ہے۔ ایک آدمی بالوں کو منڈاتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، ایک آدمی بالوں کو یہ لو تک چھوڑتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، کوئی آدھے کندھے تک چھوڑتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، کوئی کندھے تک چھوڑتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے۔ اسلام نے سہولت دی ہے تو اجازت ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟
ایک آدمی عشاء کے بعد وطر پڑھے پھر نیند کرے پھر بھی صحیح ہے، کوئی 12 بجے وطر پڑھے پھر بھی صحیح ہے، کوئی 2 بجے وطر پڑھے پھر بھی صحیح ہے، کوئی نیند کر کے اٹھے 4 بجے وطر پڑھے پھر بھی صحیح ہے، کوئی 5 بجے وطر پڑھے پھر بھی صحیح ہے۔ اسلام نے اجازت دی، آپ پریشان کیوں ہیں؟ ایک آدمی آیا بی بی عائشہ صدیقہ کے پاس، بی بی صاحب ایک عرض ہے، بے ادبی معاف، ناراض نہ ہونا، مسئلہ ہے شریعت کا، پوچھنا ہی پڑے گا، مجھے مسئلہ سمجھاؤ کہ آدمی اپنے بیوی کے قریب جائے تو اس کے بعد نیند کر سکتا ہے یا غسل کرنا ضروری ہے؟ بیوی کے قریب گیا ہے، ابھی کیا غسل کرے پھر نیند کرے، یا وہ تھکا ہوا کہتا ہے ابھی نیند کروں گا، نیند سے اٹھ کر پھر غسل کرے پھر نماز پڑھوں گا؟ بی بی صاحب نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار نیند کرتے تھے، اٹھ کر پھر غسل کرتے تھے، اور کبھی کبھار غسل کر کے پھر نیند کرتے تھے، دونوں طریقے اختیار کرتے تھے۔ فرمایا پہلے غسل کر کے نیند کرو پھر بھی جائز ہے، نیند کر کے صبح کے ٹائم اٹھو غسل کرو پھر بھی جائز ہے۔ تو اسلام نے اجازت دی، آپ اپنے آپ کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ جب آپ کے پاس علم زیادہ ہوگا، پہچان زیادہ ہوگی، تو پھر یہ جھگڑے ختم ہوں گے، جتنا علم کم ہوگا تو پھر جھگڑے زیادہ ہوں گے۔ اللہ سبحان اللہ، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی والدین مکرمین کو جنت نصیب فرمائے۔ رحمت علی فقیر میرے والد صاحب کے مرید تھے، ہم جب شہداد کوٹ میں تھے یہ رحمت فقیر ہر ماہانہ اجتماع میں آتے تھے، اور یہ نو دیرہ میں رہتے تھے تو ہمیں دعوت کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے میں اپنے والد صاحب کے ساتھ شہداد کوٹ سے نو دیرہ آتا تھا، اور رحمت فقیر کے گھر میں آ کر وہاں ہم دعا کرتے، حضور تقریر کرتے، جیسے ابھی تقریر ہو رہی ایسے میرے والد صاحب تقریر فرماتے تھے۔ جب اس نے بیعت کی، مرید ہوا، موت تک اپنے پیر سے وفادار رہا۔ ہاں صحیح، لوگ آج یہاں مرید ہیں کہ یہاں سے جو نا ہمیں حلوہ تو نہیں ملا، بھاگو ادھر، شاید وہاں سے ہمیں حلوہ ملے، ادھر جا کے کہ یار میں تو سمجھ رہا تھا یہاں حلوہ تھا، ادھر سے لگ رہا تھا حلوہ، ادھر جو گیا حلوہ نہیں ہے، اس کو چھوڑ بھی ادھر جاؤ، ادھر جائے، مجھے ایسا تعویذ دو، میرا تعویذ ہر طرح چلے نا، بس تعویذ ہو نا، عورتیں بھی بھاگتی آئیں، بیٹا بھی پیدا ہوتا جائے، کاروبار میں تیزی ہو، نوکری ملتا رہے۔ میں تو سمجھ رہا تھا اس کا تعویذ یک ٹک ہے، لیکن یار یہ بھی مردود نکلا، اس کو چھوڑو، پھر تیسرے پیر کے پاس ایسے بھجا بھاگ اللہ کا بندہ، کمال تیرا ٹکنا ہے، ٹکنا کہو پیر کامل ہے، عالم ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، صحبت میں اللہ کی یاد آتی ہے، صحبت میں دل میں روحانی خوراک ملتی ہے۔ سبحان اللہ، جتنی تو محبت کرے گا، خدمت کرے گا، اطاعت کرے گا، جذبہ پیدا کرے گا، استقامت کرے گا، اتنا اللہ کی آپ کو نعمت ملتی رہے گی۔ یہی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت کعب بن مالک صحابی ہیں، کیا نام؟ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور ناراض ہو گئے اس پر، حضور نے اعلان دیا کہ جنگ تبوک میں سب آ جاؤ، یہ نہیں آیا، کہا آؤں گا، میرے پاس طاقت ہے، گھوڑے ہیں، پورے مہینے کا سفر ہے، میں پہنچ جاؤں گا، آج جاؤں گا، آج نکلوں گا، کل نکلوں گا، بس سستی ہو گئی، نہیں نکل سکے۔ 3 آدمی تھے مدینہ شریف میں، صرف 3 آدمی تھے، ان میں یہی کعب ہے۔ یہ نوجوان تکڑے ہوشیار تھے، باقی لوگوں نے جھوٹ بولا، حربے کیے، سب کو حضور نے معاف کیا، انہوں نے سچ بولا، کہا حضور کوئی غلطی نہیں، بس نفس ہے، غلطی ہو گئی، بس خواہش پر عمل کیا، سستی ہم سے ہو گئی، اور کوئی عذر نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا پھر کیوں نہیں آئے؟ جب میں نے حکم بھی کیا آپ کو آنا تھا، بس جاؤ، اللہ تمہارا فیصلہ کرے گا۔ اعلان دیا کوئی ان سے بات چیت نہ کرے، بات چیت بند۔ حضور ناراض ہو گئے، محبت والا دی پریشان کا، نبی ناراض، صحابہ بات نہیں کرتے، حضور بات نہیں کرتے۔ 30 دن گزر گئے، 30 دن، پھر 40 دن گزر گئے، ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی، اب کیا کریں؟ دن رات روتے تھے، چھت کے اوپر جاگ کر نفل پڑھتے تھے، معافی مانگتے تھے، آہوزاری کرتے تھے، فریاد کرتے تھے، دن رات پریشانی میں، دعا میں، معافی، توبہ، استغفار۔ اسی بیچ میں اب 40 دن گزر گئے تو اطلاع ہوتی ہے دنیا میں، یہ بات وہاں پہنچ گئی، وہ بات وہاں پہنچ گئی، بادشاہ کو اطلاع مل گئی کہ مدینے کے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک خادم پر ناراض ہوئے ہیں. غلطی بڑی نہیں ہے، غلطی یہ کہ آپ سفر پر کیوں نہیں آئے، جہاد میں شریک کیوں نہیں ہوئے، اس بات کی وجہ سے ناراض ہیں. تو اس بادشاہ نے اپنا سفیر بھیجا، خط لکھ کر بھیجا کعب کی طرف. کعب پڑھا لکھا تھا، شاعر تھا، سمجھدار آدمی تھا. وہ آیا مدینے میں، سفیر چھپ چھپ کر، بادشاہ کا سفیر چھپ چھپ کر مدینے پہنچ گیا. پوچھ رہا تھا یہاں کوئی کعب بن مالک آدمی ہے؟ اس نے کہا ہاں آئے، وہ ادھر رہے. پھرتے 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 بازار میں پہنچ گیا. بازار میں لوگوں نے بتایا یہ کعب ہے. اس سے ملا، آپ کعب ہے؟ نے کہا جی میں کعب ہوں، آپ سے تھوڑا کام ہے، اکیلا تنہا. ٹھیک ہے، اکیلا ہو گیا. کہا کہ یہ آپ کے لیے خط ہے، فلاں بادشاہ نے بھیجا ہے، میں اس کا سفیر ہوں، خط آپ کا. ٹھیک ہے، خط کو کھولا. خط میں لکھا تھا اے کعب، میں نے سنا ہے کہ آپ کے آقا پیشوا آپ کے سائیں آپ پر ناراض ہوئے ہیں، وہ بھی ناجائز ناراض، بڑی بات بھی نہیں. اگر آپ میرے پاس آ جائیں میں تجھے اپنا وزیر بناؤں گا، میں تجھے جو عورت کہے گا شادی بھی دوں گا، میں تجھے سونا دوں گا، میں تجھے دینار دوں گا، میں تجھے زمینیں دوں گا، میں تجھے باغات دوں گا، میں تجھے اونٹنیاں دوں گا، میں تجھے گھوڑے دوں گا. بس جو کچھ آپ منہ سے کہیں گے سب کچھ آپ کو دوں گا. سب سے بڑی بات آپ کو بڑا اعزاز دوں گا اور بڑے منصب پر بٹھاؤں گا، بس آپ کے آنے کی دیر ہے. کعب، واقعہ بخاری شریف میں ہے. کعب نے جب خط پڑھا تو اندر میں آگ اس کو لگی، نبی سے محبت تھی. فرمایا سفیر خط تو آپ نے دیا لیکن ابھی اس کا جواب ایسے آسان نہیں. میں مر سکتا ہوں، ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہوں، مگر نبی کے در کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا. ایسا نہیں کہ وہ بیوی کا نام لو اور وزارت کا نام لو، عمارت کا نام لو، میں اس محبوب کی جتیوں کو چھوڑ کر ادھر آ جاؤں. ابھی آپ جائیں گے، آپ کا وہ بادشاہ آپ سے پوچھے گا کہ کعب نے کیا کیا. ابھی چلو میرے ساتھ. چلتے چلتے آگے آیا تنور. تنور بنا وہ آگ جس میں روٹی پکاتے ہیں. کاغذ کو تنور کے اندر کہا دیکھو دیکھو، آپ کے بادشاہ کے کاغذ کو میں جلاتا ہوں آگ کے اندر، تاکہ تجھے بھی پتا چلے اور بادشاہ کو پتا چلے کہ کعب ہمارے کاغذ کو جلائے گا مگر اپنے نبی کا در ہرگز نہیں چھوڑے گا. واہ کعب واہ، السلام علیکم یا کعب بن مالک، اے کعب تجھ پر سلام ہو. قیامت تک علماء کرام تیری تعریف کرتے رہیں گے. جو بخاری پڑھائے گا، مسلم شریف پڑھائے گا، احادیث کا درس دے گا، وہی لوگ تیری تعریف کرتے رہیں گے. علماء کی زبان میں تیری منقبت، تیری مدحت، تیری عظمت، تیری فضیلت، تیری تعریف قیامت تک جاری ہوگی. استقامت. آج یہ پیر پہ دوسرے دن وہ پیر ہے، پیر کو تبدیل کرتے رہو. رحمت فقیر وہی استقامت والے جوان. زندگی میں بڑے مراحل آتے ہیں، بڑے مسائل آتے ہیں، بڑے تکالیف، موانع، عوائق آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، لیکن بیچارے ابتدا سے آخر تک اپنے پیر سے سچے رہے. یہی سچائی، یہی استقامت اس کے لیے بڑی ہے دولت. ان کے بعد ان کا سب سے بڑا حصہ، بڑا روحانی ترکہ جناب میاں غلام محمد کو ملا. میاں غلام محمد والد صاحب کے بعد پھر فقیر کی بیعت ہو گئے. میری نسبت میں رہے، بیچارے محبت میں کہتے ہیں حضور میری جان بھی قربان، میرے بچے بھی قربان، میرے گھر بھی قربان. یہ نبی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، یہ وزارت کی وجہ سے نہیں کر رہے اور پیسے کی وجہ سے نہیں کر رہے، عمران خان نواز شریف کی وجہ سے نہیں کر رہے، مدینہ والے جوان کی نسبت کی وجہ سے کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس فقیر کی نسبت اپنے پیر سے ہے، پھر حضرت ابو بکر صدیق، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اس محبوب کے در کے غلام ہیں، ان کی باتیں لوگوں کو سمجھاتے ہیں، ان کا اندرونی فیض لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، اس نبی کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. بیچارے رحمت فقیر کی بھی داڑھی، رحمت فقیر کی پگڑی، میاں غلام محمد فقیر کی بھی داڑھی، اس کی پگڑی، اور ماہانہ اجتماع میں بیچارے ہر مہینے تشریف لاتے ہیں. روزانہ ہر مہینے آنا بھی بڑا مشکل کام ہے. کوئی مجبوری ہو، پنجاب جائیں، کوئی مسئلہ ہو اور بات ہے. کئی سال گزر گئے، ہر ماہانہ اجتماع میں شرکت کرتے ہیں، سالانہ اجتماع میں گاڑیاں بھر کر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بیچارہ جتنی توفیق خدمت کرتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ غلام محمد کو دن دگنا رات چگنا ترقی نصیب فرمائے. اللہ اس کو مغفرت فرمائے، اس کو بخشش فرمائے، اس کی اولاد کو مغفرت فرمائے، اولاد کی اولاد کو مغفرت فرمائے. اللہ اس کی اولاد کو بھی
نیک بختی، خوش قسمتی، دینداری، پرہیزگاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی پیروکاری نصیب فرمائے۔ ان کے دوسرے بھائی میں غلام مصطفیٰ مجھے پیارے ہیں بیچارے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے۔ جناب الطاف بھائی، ان کے بچے یہ بھی پیارے ہیں، ان کے دوسرے بھائیوں کا نام نہیں جانتا۔ یہ سارے بھائی بیچارے محبت والے ہیں، وہ والد صاحب کا اثر ہے نا، وہی نور ان کے اندر موجود ہے، اور اس نے اللہ والوں سے سچی نسبت قائم کی اور محبت کی خدا واسطے۔ ان کو تقویٰ بھی، ذکر بھی ملا، تقویٰ ملا، ظاہر با شرع باطن با خدا۔ اس دولت سے ان کی اولاد میں اگر زیادہ نہیں ایک قطرہ تو ضرور ہے، یہ قطرہ بھی کام کرے گا، یہ قطرہ بھی کام کرے گا۔ شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے ایک قصہ سنایا، میں نے یاد کیا بچپن میں، استقامت کے موضوع پر۔ بادشاہ ناراض ہوا اپنے وزیر پر، وزیر بہت نیک تھا، فرمانبردار، سمجھدار، بادشاہ سے سچا تھا۔ ایک دفعہ دوسرے وزیروں نے شکایت کی، مسئلہ ایسا بنا، بادشاہ کو آیا غصہ، بادشاہ ناراض، اس کو جیل میں ڈالو، اس وزیر کو جیل میں ڈالو۔ بادشاہ دماغ اپنا، سوچ اپنی، طبیعت کبھی کیسے کبھی دے، بس غور فکر بھی نہیں کیا، جو باتیں جو زیادہ ہوئی کہ جیل میں ڈالو۔ ہاں جی، وزیر کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ حالت یہ ہے کہ بادشاہ کے کام زیادہ، بات ہی بھول گئی، بات ہی بھول گئی کہ یہ جیل میں ہے، وہ جیل میں پڑا ہے بیچارہ، چپ ہے، فریاد میرا نہیں کرتا، چپ بیٹھا ہے۔ باتیں چل گئی ادھر ادھر، سچا وزیر، سمجھدار وزیر، کارآمد کام کرنے والا وزیر، وہ جیل میں ناک۔ بادشاہ نے پوچھا ہی نہیں، تحقیق بھی نہیں کی، تفتیش بھی نہیں کی، غور و فکر نہیں کیا، کچھ بھی نہیں، بس دھو جیل میں۔ غلطی بادشاہ کی ہے، وزیر کی غلطی ہے ہی نہیں، کیا کریں؟ دوسرے ملک، بادشاہوں کے دشمن بادشاہ ہوتے ہیں، بادشاہ کے ٹکر میں دوسرے ملک کا بادشاہ، اس کو پتہ چلا، اس نے آدمی بھیجا، خط بھیجا اس وزیر کی طرف۔ اٹکل سے سفیر پھرتے 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 خط جیل میں پہنچا دیا۔ خط پہنچ گیا، ہے تو ناحق، انسان کو دکھ تو ہوتا ہے، وزیر کو دکھ تو ہوگا کہ مجھے ناحق جیل میں رکھا گیا، لیکن سچا تھا۔ خط کو کھولا، خط میں لکھا ہوا ہے، ہمیں پتہ چلا ہے بادشاہ نے تجھے جیل میں ڈالا ہے، ناحق جیل میں ڈالا ہے، نا انصافی کی ہے، ظلم کیا ہے، بغیر تحقیق، بغیر تفتیش، بغیر غور و فکر آپ کو جیل میں ڈال دیا ہے۔ بس آپ صرف ہمارے پاس پہنچیں، ہم آپ کو اپنا اعلیٰ وزیر بنائیں گے، بڑا عہدیدار بنائیں گے، اعلیٰ ڈگری پر فائز کریں گے، فلاں مقام دیں گے، فلاں منصب دیں گے، فلاں عہدہ دیں گے۔ بس کاغذ میں لکھ دیا۔ سبحان اللہ، وزیر نے خط جو پڑھا تو فوراً اسی خط کے پیچھے جواب لکھا، خط کے پیچھے، آپ نے مجھے یاد کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میرا جواب یہ ہے کہ بادشاہ نے 20 سال مجھے کھلاتا رہا، یہ موجودہ بادشاہ میرا 20 سال احسان کرتا رہا، 20 سال مہربانی فرماتا رہا، مجھے بڑھاتا رہا، عزت دیتا رہا۔ اگر ابھی مجھے 20 دن جیل میں رکھا تو کیا ہوا؟ میں تو اس کے 20 سال کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ 20 سال کھلایا، اگر 20 سال کے سامنے 20 دن جیل میں رکھے تو کوئی بات نہیں ہے۔ میں مر سکتا ہوں، جیل میں دفن ہو سکتا ہوں، مگر اس بادشاہ کا در ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں صحیح، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں سچے استقامت والے، تھوڑی تکلیف پہنچ گئی، تھوڑی تکلیف بھاگ گیا۔ آج کل کے بچے بیٹے بھی ایسے ہو گئے، ابا اگر تھوڑا ناراض ہو جائے نا، گھر کو چھوڑ کر دھو گیا۔ ابا پلہ تلاش کرتا ہے، بیٹا بیٹا، بیٹے کا پتہ ہی نہیں، فون مارے فون ہی بند، ابا بیچارے پریشان، بیٹا کہاں گیا؟ او بیٹا، ابا نے آپ کو 20 سال کھلایا، 20 سال دکھ درد اٹھایا، اب ایک دفعہ جو اصلاح کے لیے، آپ کے بنانے کے لیے 2 لفظ تیز بولے، بس پیٹھ دیا، بھاگ گیا۔ تو شیطان ہے، انسان ہے، خدا کا بندہ، نہ بن گندا، بن انسان عمدہ، عمدہ بن، گندا نہ بن۔
2 باتوں میں بھاگ گیا. استغفر اللہ. بے سمجھ، بد دماغ، بے عقل، نادان. نہ بن نادان، بن مسلمان، بندہ رحمان، صاحب شان. کچھ باتیں برداشت بھی تو کر، صبر بھی تو کر. کچھ برداشت ہے ہی نہیں، صبر ہے ہی نہیں. بس غصہ غصہ غصہ. جاہلوں کا کام ہے غصہ، جاہلوں کا کام. اللہ والوں کا کام ہے معاف کرنا. اللہ والوں کا کام ہے دشمن کے سامنے مسکرانا. بیل کو اگر آپ لاٹھی ماریں گے تو وہ آپ کو بیل دے گا. آپ لاٹھی پتھر پھینکے گا، آپ پتھر پھینکے وہ پتھر پھینکے گا نہیں، وہ آپ کی طرف بیل پھینکے گا. کوئی آپ کو اگر پتھر پھینکے آپ اس کو دعائیں دیں کہ اللہ تجھے بخشے، اللہ تجھے مالدار بنائے. یہ تو اللہ والوں کا کام ہے. اللہ سبحان اللہ. بادشاہ کو اطلاع ہوئی کہ خط پہنچا ہے. وزیر باتیں آ گئی، بادشاہ کو اطلاع ہو گئی کہ سفیر کوئی آیا ہے، وزیر کو جیل میں ملا ہے، خط پہنچ گیا ہے. فوراً آرڈر دیا فوج کو کہ اس آدمی کو پکڑو، سفیر کو پکڑو، خط مجھے دو، جواب کیا لکھا ہے بس. فوراً سپاہی جمع ہو گئے، راستے ماستے بند ہو گئے. اس سفیر کو پکڑا جس نے خط لایا. خط ابھی لے جا رہا ہے، اس کو پکڑ کر یہ خط کا دیجیے. خط لایا بادشاہ کے سامنے. بادشاہ نے جب خط پڑھا کہ میں مر سکتا ہوں مگر اپنے بادشاہ کا در نہیں چھوڑوں گا. اس نے 20 سال کھلایا، 20 دن اگر مجھے جیل میں رکھا تو 20 سال کے مقابلے میں 20 دن تو کچھ بھی نہیں. یہ عقل مندی کی بات ہے، سمجھداری کی بات ہے. میں مر سکتا ہوں مگر اس کا در کبھی نہیں چھوڑوں گا. جب بادشاہ نے یہ لفظ اس کے سنے تو آنکھوں سے آنسو بہے. فرمایا وزیر پہلے جو تیرا درجہ تھا اب اس سے 100 گنا درجہ بڑھ گیا. پتا تو چل رہا نا. یہ تکلیفیں جو آتی ہیں، یہ زمانے کے گڑبڑ آتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کیسا ہے، اس کے اندر کیا ہے. پہلے جو آپ کا درجہ تھا، وزارت کا عہدہ تھا، آپ کی جو ڈگری تھی، آپ کی جو طاقت تھی، ابھی آپ کی ڈگری پہلے سے بڑھ گئی کہ تو سچا وزیر ہے کہ مشکل وقت میں مجھے چھوڑے گا نہیں. ہمیشہ آقا پیشوا ڈرتا اس بات سے ہے یہ مجھے چھوڑ نہ جائے، اس پر میں مہربانی بھی کروں، اس کو بہت کچھ دوں، اس کو درجہ بھی دوں، پھر یہ چھوڑ کر چلا جائے تو بڑا نقصان ہو جائے گا. اس لیے پیشوا ڈرتا بہت ہے. اگر یقین ہو جائے کہ یہ مرے گا مجھے نہیں چھوڑے گا تو بادشاہ سب کچھ اس کے سامنے کھول دے گا. کافی وقت گزر گیا، بس پیار کی باتیں کرتے رہے. ہمارے ہاں سالانہ اجتماع ہوگا، جیسا کہ مولوی صاحب نے بتایا. ہمارے سالانہ اجتماع میں ضرور تشریف لائیں. یہاں غلاموں صاحب یہاں سے گاڑی بھی لاتے ہیں. گاڑی ہو نہ ہو راستہ آسان ہے. چڑھ کر اہل علم، اہل دل، اہل تقوی کی مجلس غنیمت ہے. اس زمانے میں اچھے علماء نہیں رہے، قرآن و سنت پر مہارت رکھنے والے نہیں رہے. اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کر کے ریاضت کرتے، مجاہد کر کے نفس کو مارنے والے آدمی کم رہے. شریعت کے پیروکار، سنت کے وفادار، لوگوں کے خدمت گزار، لوگوں کے گلے کا ہار، ایسے لوگ بہت کمیاب ہیں. کل عنقا ہیں. ایسے لوگوں کی صحبت کو غنیمت سمجھو. روئے زمین کے بادشاہی ملے اس کے مقابلے میں ایک اہل دل کی مجلس میں 20 منٹ بیٹھنا بڑھ کر ہے. اللہ کا ذکر بہت کریں، نبی کی شریعت پر عمل کریں، قرآن مجید سے چمٹ کر رہے ہیں، حضور کی سنتوں پر عمل کریں، گناہوں سے سچی توبہ کریں، نیک کام کریں، نیکوں کی صحبت اختیار کریں. اللہ تعالیٰ والدین پر رحمت نازل فرمائے، ان کو جنت نصیب فرمائے، ان کی اولاد کو دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے. جو انہوں نے مجلس بنائی خیرات کی سب قبول فرمائے، ان کی جزا والدین کو عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.